اللہ رب العزت کا ارشاد سورہ توبہ کے اندر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سورہ توبہ کی اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری کتاب المغازی، صحیح مسلم کتاب التوبہ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت المسلمین کے ساتھ جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مومنین میں سے 3 آدمی اپنی سستی کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ان 3 آدمیوں کی اللہ رب العزت نے گرفت کی اور بڑی سخت آزمائش کی۔ ان 3 آدمیوں میں ایک ہلال بن امیہ، دوسرے مرارہ بن ربی اور تیسرے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی وجہ اور اس وجہ سے جو اللہ رب العزت نے ان کی گرفت کی اور جو سخت آزمائش کی، اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر میری حالت بہت اچھی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، اور اس وقت میرے پاس 2 سواریاں موجود تھیں، اور اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 سواریاں کبھی نہیں تھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمین کو جنگ پر جانے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ عنقریب ہم تبوک جانے والے ہیں، تاکہ تمام مسلمین تیاری کر لیں۔ تمام مسلمین نے تیاری کر لی، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سوچتے رہے کہ انشاءاللہ میں تیاری کل کر لوں گا، اور اسی طرح کرتے کرتے کچھ دن گزر گئے، اور ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمین صبح کے وقت وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب وہ لوگ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، فَقُلْتُ أَتَجْهَازُوا بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمٍ، کہ ابھی ان کو جانے دیں، میں 1-2 دن میں تیاری کر لوں گا، پھر بعد میں جا کر ان سے راستے میں مل جاؤں گا۔ یہ وہ غلط فیصلہ تھا جو ان سے اس وقت ہو گیا، ان کی سستی کی وجہ سے، اور انہوں نے اجتماعیت کو چھوڑ کر اکیلے جانے کو پسند فرمایا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان 3 مومنین کی بڑی سخت گرفت کی، بڑی سخت آزمائش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے باہر نکلتے اور مدینے میں گلیوں میں بازار میں جاتے تو انہیں کہیں کوئی بھی منافقین کے علاوہ کوئی مسلم نظر نہیں آتا، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس کوئی عذر ہو، جو بیمار ہو یا ضعیف ہوں۔ اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ گئے ہیں اور مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، تو پھر آپ ان کے پاس آتے ہیں۔ فلما سلمت علیہ، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ تبسم المغضب، آپ ایسی مسکراہٹ کے ساتھ جس میں آپ کا غصہ جھلک رہا تھا ان کو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ۔ وہ آپ کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں ما خلفک، ایک آپ تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ تمہارے پاس تو سواری بھی موجود تھی، تم نے سواری کا انتظام کر لیا تھا۔ فقلت بلا یا رسول اللہ،
میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کہنا بالکل درست ہے، میرے حالات بہت اچھے تھے، میرے پاس سواری بھی موجود تھی اور میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ میں آپ سے پیش کروں، اللہ کی قسم میں قصوروار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فصدقا، کہ آپ نے بالکل صحیح بات کہہ دی ہے۔ پھر انہوں نے کہا فقم حتی یقضی اللہ فیقا، اے معاذ، اے قاب، اب تم یہاں سے جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ صادر کر دے، کوئی حکم صادر کر دے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمین کو منع کر دیا، وَنَهَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین ان کلامین ایہ الثلاثہ، کہ ان تین آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے، کوئی کلام نہ کرے۔ اس حکم کے بعد فَاشْتَلَوْا النَّاسَ، لوگوں نے ہم سے علیحدہ رہنا شروع کر دیا، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا، ہم ایسے ہو گئے کہ گویا کوئی ہمیں جانتا ہی نہ ہو۔ وَتَغَيَّرُ لَنَا، اور ہمارے لیے زمین اور آسمان بالکل بدل گئے، کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، کوئی ہمارے سلام کا جواب نہ دیتا۔ جب وہ خاموشی سے لوگوں کی تنگ آ گئے تو وہ اپنے بھائی، چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس جاتے ہیں، ان کے باغ میں ان سے ملاقات کے لیے، اور انہیں سلام کرتے ہیں، ما رد علیہ السلام، اور وہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ پھر وہ ان سے کیوں کہتے ہیں فقلت احب اللہ ورسولہ، کہ ابو قتادہ کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ اس بات کو 3 بار دہراتے ہیں اور تیسری بار میں اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ابو قتادہ انہیں جواب دیتے ہیں صرف اتنا، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ان کو اپنی آنکھوں پر ضبط نہیں رہتا، ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ تولیت، اور وہ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ان کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امرو کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کا حکم دیتے ہیں تتعازل امراضی کا، کہ آپ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائیے، ان سے علیحدگی اختیار کر لیجیے۔ فقلت طلقتها، کیا میں انہیں طلاق دے دوں، ام ماذا افعل، یا میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں بل لا اعتزلها ولا تقربها، آپ انہیں طلاق نہ دیجیے، آپ ان سے علیحدگی اختیار کیجیے، ان سے دور رہیے اور ان کے قریب نہ جائیے۔ جب آپ بازار میں نکلتے تو کوئی آپ سے کلام نہیں کرتا، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو آپ کا پتہ معلوم کر رہا ہے، لوگ اس کو آپ کا پتہ نہیں بتا رہے، صرف اتنا اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہے کعب بن مالک۔ وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو ایک خط دیتا ہے جو غسان کے نصرانی بادشاہ کا ہوتا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ اے کعب، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے صاحب نے تمہاری عزت نہیں کی، تمہیں بہت پریشان کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ تم ذلیل کیے جاؤ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم بہت کام کے آدمی ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بہت قدر کریں گے اور تمہیں آرام سے رکھیں گے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا کہ وہ اسی وقت فوراً سمجھ گئے کہ میری دوہری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے۔ انہوں نے اس خط کو تندور کے اندر ڈال دیا اور اس کو جلا دیا، اور اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لیا جس میں وہ عنقریب مبتلا ہو جاتے۔ اسی طرح 40 راتیں گزر گئیں، اور جب 50ویں رات کی صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اپنی چھت پر بیٹھے تنہا، اور آپ کی یہ حالت تھی جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی تھی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں ان کے اوپر وبال بن گئی تھی، ان کا جینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔
ثم تاب علیہم، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنی نظر رحمت کی، لیتوبوا، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ توبہ کر لیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سخت آزمائش کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی، پھر یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور آئندہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم سچوں کا ساتھ نہ دو، بلکہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔